بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر اور اس کی فضیلت کے بارے میں آج کا یہ لیکچر ہوگا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے یعنی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی 83 ایئرز 4 منتھس، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ قرآن میں ہے خیر من الف شہر۔ یہ کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کا مفہوم کیا ہے؟ تو امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تفسیر الخازن میں ہے کہ لفظ قدر تنگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش یعنی زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے ائمہ نے اس بارے میں اپنے رائے دی ہے، لیکن ریفرنس کے طور پر میں نے یہ دو کوٹ کیے ہیں کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ رات کیوں عطا ہوئی اس امت کو۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، اس رات کے عطا کیے جانے کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، یعنی وہ 80 سال عبادت کرتے تھے، ہزار سال، اس طرح کتابوں میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مقدس دل کو اس معاملے میں یعنی پریشان دیکھا، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر جو ہے نا وہ عطا فرمائی، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس بات کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گی، تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، اور یہ بھی تفسیر الخازن کی روایت ہے۔ یہ لیلۃ القدر صرف امتی محمدیہ کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا، اور یہ روایت درمنشور کی روایت ہے۔ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے، یعنی لوگوں کو پہلے سے پتہ کیوں نہیں ہے کہ بھئی فلاں رات پہ لیلۃ القدر ہوگی؟ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اس ضمن میں منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ فرمانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن رستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر پلا کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اس ضمن میں روایت کی گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر و برکت سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی
محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے محروم ہو۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث اس ضمن میں منقول ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا رہا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے، یعنی یہ دعا سکھا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اس قدر کی رات یعنی شب قدر کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور احمد کی حدیث ہے۔ اب یہ کویسچن ریز ہوتا ہے کہ شب قدر ایکچول میں ہے کون سی رات؟ یعنی ہم لوگ یہاں پہ 27 کو اس کا انعقاد زیادہ تر کرتے ہیں، تو یہ سال میں جو ہے نا گردش کرتا رہتا ہے یہ شب قدر، اور یہ بخاری کی حدیث ہے شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر کی کچھ علامات بتلائے گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان میں سے ایک یہ ہے شب قدر کی صبح کو سورج کی بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تال کا کنارہ۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدم ہوتی ہے۔ لیکچر کا سنٹرل آئیڈیا کچھ اس طرح ہوگا کہ شب قدر اللہ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسپیشل گفٹ ہے، یعنی اس میں عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کے برابر کاؤنٹ ہوگی۔ شب قدر رمضان کی آخری عشرہ کے طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رمضان میں شب قدر 27 کو ہو تو دوسرے میں 29 کو، تیسرے کو 21 وغیرہ کو، یعنی اس کے لیے کوئی رات مخصوص نہیں، ان 5 راتوں میں یہ گھومتی رہتی ہے۔ اس رات جتنا ہو سکے عبادت کیا جائے تو یہ کم ہوگا۔ ان 5 راتوں میں کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، اس طرح ساری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ ٹپ نمبر 1۔ نمبر 2، ان 5 راتوں میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے، اگر زیادہ نہ ہو تو گھر والوں کے لیے کھانے وغیرہ کی چھوٹی موٹی چیز لانی چاہیے، اس طرح 83 سال صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ ان 5 راتوں میں مغرب کے نماز کے بعد سورہ ملک یعنی تبارک الذی، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ یاسین پڑھنا بہت ہی ثواب کا حامل ہے۔ ان 5 راتوں میں کم از کم 8 رکعت نوافل پڑھ لے تو یہ ایسا ہوگا کہ 83 سال ہر رات نوافل پڑھے ہو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔